بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. عن مرداس الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير ابی التمری لا یبالیہم اللہ بالتا او کما قال علیہ السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام اور معزز سامعین کرام، آپ بعد نماز عشاء سے اب تک مختلف علماء کرام کی بیانات سنے، بالخصوص حضرت مولانا اسلام الحق صاحب جہانگیر آبادی، بعدو حضرت مفتی ہلال صاحب لہر پوری، ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھی اور آپ نے بغور سنا، اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے، اور عمل کے لیے اتنی ساری باتیں کافی ہیں، لیکن ہمارے بہت ہی خاص جو مولانا عظیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اس کے بعد مفتی ابرار صاحب قاسمی جو برابر ہمارے گھر سے تعلق رہا ہے ان کے کہنے پہ آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اور مولانا نے کہا تھا کہ اصلاح معاشرہ پہ بات کرنا، بالکل صحیح بات ہے. آج یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میں بہت بے بس تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل یہ نہیں کر رہا ہے کہ میں بیان کروں. ایک ہفتہ انتقال کا ہوا، یہ پچھلا پورا ہفتہ خدا گواہ ہے عجیب ایک بے چینی تھی، اور بھی ساتھی گئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جو بے چینی مجھے اس میں ہوئی ہے، راتوں رات نیند نہیں آتی، عجیب پوزیشن میں. کل گیا ڈاکٹر کو میں نے دکھایا، اور بھی لوگ گئے ہیں. تو اس بے چینی کو، اس بے قراری کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ ہمیشہ باقی رہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ مولانا عظیم الدین صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے جو یہ مدرسہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، آپ عہد کریں انشاءاللہ ہم اس مدرسے کو قائم کرنے میں جو مولانا نے قربانی دی ہے ان کی قربانی کو ہمیشہ اسی طریقے سے باقی رکھیں گے، اور اس کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ جو مدرسین ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، جو یہاں آئیں گے، انشاءاللہ ہم ان کا ہر قدم پہ ساتھ دیں گے. دیو گے انشاءاللہ صاحب. یہ وقتی طور پہ نشہ نہیں ہونا چاہیے. آج ایک وقت ہے، آج ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت ہم پہ ایک نشہ چھایا اور اس کے بعد وہ نشہ ختم ہویا نہیں. اس نشے کو
باقی رکھو۔ مولانا سے اگر محبت ہے، ان سے اگر آپ سے لگاؤ ہے، مولانا کے جانے کے بعد انہوں نے جو ایک مقصد چھوڑا تھا مدرسے کو قائم کر کے، اس مقصد کو پورا کرنے کا ہم سب ارادہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور میں خود کہتا ہوں، میں نے مولانا سے انتقال کے بعد کہا، وہ مدرسہ جو مولانا بنا کے گئے ہیں، مجھے ممبر بنائیے، میں انشاءاللہ اس میں پیسہ دوں گا، جو بھی ماہواری ہوگا میں انشاءاللہ پیسہ دوں گا۔ مولانا گواہ ہے، میں نے یہ بات کہی تھی اور انشاءاللہ ہم دیں گے، اور کوشش جہاں تک ہوگی دلانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو اصل جہاں مدرسہ ہے، بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کو دیکھیں۔ اب اس سے ہٹ کر میں آپ سے بات کروں کہ موت کی باتیں ہم سنتے ہیں، مرنے والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہم موت سے سبق کیا لیتے ہیں؟ ہم موت سے سیکھتے کیا ہیں؟ موت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آئے دن ہم سنتے ہیں، فلاں صاحب چلے گئے، فلاں صاحب ہمارے درمیان میں تھے، وہ آج نہیں رہے، لیکن ہم پہ اثر کتنا ہوتا ہے؟ اصلاح معاشرہ کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے اپنے لوگوں میں جو سب سے زیادہ اصلاح قلب کا ذریعہ ہے وہ موت ہے۔ جتنا زیادہ انسان موت کو یاد کرے گا، انسان کی اصلاح اتنی زیادہ ہوگی۔ جتنا زیادہ موت کو یاد کرے گا، انسان کی اتنی زیادہ اصلاح ہوگی۔ اور جو موت کو یاد نہیں کرتا، موت کو بھول جاتا ہے، موت سب جانتے ہیں، یقینی چیز ہے، ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا۔ اس دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں، لیکن یقین ہونے کے باوجود بھی غیروں کے طریقے پہ جینا، موت کو یاد نہ کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے۔ موت کو یاد کر کے ہی جینا ہوگا، اور جو موت کو یاد کرے گا، جو یہ یاد کرے گا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو بتاؤ صحیح، کیا وہ برائی کرے گا؟ کیا دوسروں کی غیبت کرے گا؟ کیا وہ دوسروں کے گھر چوری کرے گا؟ کیا وہ ماں بہنوں پہ نگاہیں غلط ڈالے گا؟ کیا وہ غلط کام کرے گا؟ نہیں، اس کے سامنے ایک قیامت کی ہولناکی ہوگی، ایک موت کا منظر ہوگا، وہ ڈرے گا کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، قبر کا سامنا کرنا ہے، پلسرات آئے گی، میدان حشر قائم ہوگا، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ برائی نہیں کرے گا، برائی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ یہ سوچ کر بھول گیا، جس طریقے سے ایک بیوقوف مجرم کو لے لو کہ جو عدالت کی طرف جا رہا ہے ٹرین میں بیٹھا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں صرف ٹرین میں بیٹھا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں کسی عدالت کے اندر نہیں جا رہا ہوں، میرا جرم ثابت ہوگا، مجھے سزا ملے گی، کوئی اس کی ذہن اس طرف نہ جاتا ہو، لیکن یہ اس کی بیوقوفی ہے، وہ جائے گا عدالت کے اندر، اگر اس کا جرم ثابت ہوگا تو اسے سزا ملے گی، اور اس عدالت کے اندر حاضر ہو کر اسے جو بھی معاملہ ہونا ہوگا، وہ اگر یہ بھول گیا ہے کہ میں تو صرف بیٹھا ہوں، پولیس والوں کے حضور صرف بیٹھا ہوں، مجھے آگے کوئی سزا ملنے والی نہیں، تو اس کی ایک بھول ہے، بیوقوفی ہے۔ اللہ کی پولیس، اللہ کے جاسوس ہمارے ساتھ میں ہیں، دو جو ایک بڑی عدالت کی طرف لے کر ہمیں جا رہے ہیں، ہر وقت لکھتے ہیں، نیکی لکھنے والا فرشتہ